اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1972 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 155 سے ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سابقہ 2-3 آیات میں قرآن کریم نے اپنے اصولی احکام کو ارتکازاً کنسنٹریٹڈ طریقے کے اوپر 2 آیات میں جامع طور پر بیان کر دیا ہے، اور اس کے بعد کہا یہ تھا کہ انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کا اتباع کرو، اسی کے اوپر چلو، دوسرے راستوں کا اتباع مت کرو، ان کے اوپر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے منتشر کر دے گا. یاد رکھو، صرف یہ ایک راستہ ہے، صرف قرآن کریم، اس کا اتباع کرو. اس کے علاوہ کسی اور راستے کا بھی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں اس راستے سے بھٹکا دے گا، اور یہ چیزیں تم سے کہی جاتی ہیں تاکہ تم لعلکم تتقون. اس کے بعد اس نے کہا یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں جو تم سے کہی جا رہی ہے، دین پہلی مرتبہ نہیں آیا. دین تو جس دن پہلا رسول آیا تھا وہ اپنے ساتھ دین کے اصول لایا تھا، اور وہی دین کے اصول ہر زمانے میں خدا کی طرف سے دہرائے جاتے رہے. ان کی تفاصیل میں فرق ہوتا تھا زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک دین کے اصولوں کا تعلق ہے وہ شروع سے آخر تک ایک ہی رہے تھے. اور اصول تو قوانین ہوتے ہیں، اور قوانین تو بدلتے نہیں ہیں، اٹل ہوتے ہیں، غیر متبدل ہوتے ہیں، ان میں تو کبھی کسی قسم کی تبدیلی آتی نہیں ہے. تو اسی لیے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ بات نہیں کہی گئی. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. اس سے پہلے موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی تھی. اب اس کتاب کی یہاں خصوصیات بتائی گئی ہیں. پہلے میں لوں گا تفصیل لکل شیء. ہمارے ہاں جو تفصیل کا ترجمہ ڈیٹیلز کیا جاتا ہے یہ اس لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. ہر شے کی ڈیٹیل اس کے اندر نہیں ہے. تفصیل تو ہوتا ہے فصل سے نکھار کر الگ الگ ڈسٹنکٹلی بیان کرنا، اور اگر ہر شے کے معنی لیے جائیں وہ چیزیں جو دین کے اجزاء ہیں، جن سے دین مرتب ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر تفصیل کے اردو معنی لے کے اور پھر آدمی اس پہ چلے کہ صاحب ہر حکم کی تفصیل اس کے اندر ہے، تو یہاں سے تو پھر ایک ایسا مغالطہ شروع ہوتا ہے. وہ جو اہل قرآن حضرات کو مغالطہ لگا وہ اٹھے تو تھے قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، ایک بنیادی غلطی ان سے ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ دور لے گئے لوگوں کو قرآن سے. انہوں نے قرآن سے ان احکام کی تفاصیل بھی قرآن سے مرتب کرنی شروع کر دی. مثلا یہ کہ صاحب نماز کیسے پڑھی جائے گی، اب قرآن میں تفصیل نہیں ہے ان چیزوں کی. تو انہوں نے یہ جو کہا کہ قرآن تمام احکام پہ جامع ہے اور اس میں تفاصیل بھی دی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کی. اب وہ زکوٰۃ کو لے کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ نکالیے تفصیل، تو وہ لگے نکالنے. اب قرآن میں تو تفصیل ہے نہیں ان معنوں کے اندر ان چیزوں کی.
تو اب جو چیز ہے نہیں قرآن میں، جب اس کو قرآن سے ڈھونڈنے لگے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ بیچارے اتنا بھی نہیں اس سے مرتب کر پائے کہ نماز کے اوقات کتنے ہیں۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں جو 3 وقتوں کی نمازیں کہتے ہیں، انہی میں وہ لوگ ہیں جو ایک ہی وقت کی نماز کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سب اس بنیادی غلطی کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ان چیزوں کی تفاصیل بھی، تفصیل جسے ہم کہتے ہیں، ڈیٹیلز بھی قرآن کے اندر ہیں۔ یہ بنیادی غلطی تھی ان کی۔ قرآن کا تو انداز اور ہے، وہ اصول دیتا ہے، صرف چند قوانین ایسے ہیں اور وہ ہیں آئلی زندگی سے متعلق، زیادہ تر خاندانی زندگی سے متعلق، ان کی بھی تو اس نے تفاصیل بھی دی ہیں۔ ہمارے معنوں میں تفصیل جسے آپ کہتے ہیں، میں انہیں جزیات کہا کرتا ہوں، اس سے معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں تفصیل سے الگ ہٹ کر۔ لیکن قرآن نے باقی دین کے امور کے متعلق صرف اصول دیے ہیں، اور یہ بڑی ہی ایک بنیادی چیز ہے دین کی کہ جس دین کو اب قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ضابطۂ زندگی بننا تھا، اس کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ اصول دیے جاتے جو غیر متبدل تھے، ہر زمانے میں اسی طرح سے اٹل طور پر وہ رہنے تھے، اور قرآن کے نظام کو قائم کرنے والی امت جو تھی یہ اس کے ذمہ قرار دیا جاتا کہ اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان اصولوں کی جزیات وہ خود مرتب کریں، اصول اپنی جگہ پہ اٹل رہیں اور یہ جزیات زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہیں۔ یہ تھا حقیقت میں دین۔ اور یہ کون مرتب کرے یہ جزیات؟ یہ افراد کا کام نہیں ہے، یہ اسلامی نظام جسے آپ کہتے ہیں یہ نظام کا کام تھا۔ یہ دین ہے ہی نظام کی چیز، ایک اجتماعی چیز ہے، ایک مملکت کی شے ہے، اور یہ چیز تو ہماری نگاہوں سے ایک عرصہ تک بالکل اوجھل نہیں۔ یا تو صدر اول میں یہ تصور ہمارے سامنے رہا اور اس کے بعد جب یہ نگاہوں سے اوجھل ہوا ہے تو اس 1000 سال کے اندر آواز ہی اس کے متعلق نہیں اٹھی۔ یہ تو اس دور میں آ کے یہاں یہ آواز بلند ہوئی، پاکستان میں یہ آواز بلند ہوئی دین کے ایک نظام کی حیثیت سے دینے سے، اور اس اعتبار سے یہ خطہ زمین یا یہاں کے یہ دین کا اصول دینے والے لوگ، یہ بڑی ہی بابرکت چیز تھی کہ جو یہاں نصیب ہوئی 1000 برس کے بعد۔ اس دور میں ناموں کے اعتبار سے بڑے بڑے ہمارے ہاں آتے رہے، لیکن دین کو ایک نظام کی حیثیت سے کسی نے پیش نہیں کیا، سب مذہب کی حیثیت سے پیش کرتے رہے اسے ساتھ۔ یعنی یہی وہ بنیادی غلطی تھی، غلط فہمی تھی کہ جو ہم سے کہا گیا کہ غیر مسلموں کی حکومت کے اندر بھی اسلام کی زندگی بسر کی جا سکتی ہے، وہ مذہب کی زندگی تو بسر کی جا سکتی ہے۔ دین تو نام ہی اسلامی مملکت کا ہے، غیروں کی محکومیت کے اندر دین کی زندگی کس طرح بسر کی جا سکتی ہے؟ یہ چیزیں ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی، اس لیے کہ انہوں نے کبھی کھڑے ہو کے سوچا ہی نہیں تھا کہ دین کہتے کس کو ہے۔ ایک چیز جو رٹ چلی آ رہی تھی تقلیداً اسی پہ چلتے رہے۔ یہی وہ غلطی تھی جو ان اہل قرآن کو لگی، انہوں نے بھی اس کو ایک مذہب سمجھا، قرآن سے اس کی جزیات نکالنی شروع کی، جزیات اس کے اندر تھی نہیں۔ اب چلے پھر انہی کے اندر سے ہی اتنے فرقے خود پیدا ہو گئے۔ ابھی بات آتی ہے فرقوں کی۔ دین نظام ہے، اس کے اصول اٹل ہیں، جماعت مومنین کا ایک اجتماعی نظام ہے، یہ اس نظام کا کام ہے کہ وہ ان دین کے اصولوں کی جزیات اپنے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق مرتب کرے۔ اس لیے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ کہا جائے کہ تفصیلاً لکل شیء، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جزیات بھی ان تمام چیزوں کی قرآن کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے قرآن کے اندر دے دی تھی، ایسا نہیں ہے۔ یہی چیز تورات کے متعلق یہاں آئی ہے، ہر شے کو نکھار کر الگ الگ کر کے بیان کر دیا گیا تھا، فصل اس کے درمیان رکھی تھی تاکہ التباس کسی قسم کا نہ ہو، اختلاط نہ ہو، ابہام نہ ہو۔ ہدی و رحمت، وہ رہنمائی تھی اور اس کا مقصد تھا رحمتن،
انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما، یہ اس کا مقصد تھا. تمام الذی احسن، اب میں نے وہ ٹکڑا لیا ہے، بڑی عجیب چیز ہے یہ. وہ خدا کی نعمتوں کو پورا کرنے والی تھی، لیکن کن کے لیے؟ الذی احسن، صرف ان لوگوں کے لیے جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے. اب یہ شرط ہو گئی کہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تفصیلا لکل شیء بھی ہے، لیکن صرف ان کے لیے کہ جو اس کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق نہایت متوازن زندگی بسر کرے. احسنہ متوازن زندگی ہے، ایک بیلنسڈ پرسنالٹی ہے جو اس سے حاصل ہوتی ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور اس سب کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اس چیز پہ یقین ہو جائے کہ واقعی ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے. یہ جو ہے نا لقاء رب، اللہ کی ملاقات، جسے عام ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، اللہ کے آمنے سامنے ہونے پر ایمان لے آئیں. اور اس کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ ہاں اب یہاں تو اللہ سامنے آتا نہیں، کسی کی ملاقات ہوتی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد کی بات ہے. وہاں خدا کا لقاء ہوگا، وہاں خدا سامنے آئے گا، وہاں ملاقات ہوگی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے دیا تھا تاکہ انہیں خدا کے آمنے سامنے جانے سے، ان کا ترجمہ جو دیا جائے، خدا کی ملاقات پر ایمان حاصل ہو جائے. اب پوچھئے کہ یہ اس سے ایمان کس طرح سے حاصل ہو جائے گا؟ وہ تو یہ دین کے اصول دیے اس لیے جاتے ہیں قانون کی حیثیت سے کہ اگر ان کے مطابق عمل کرو گے تو یہ نتائج مرتب ہوں گے، اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کے یہ نتائج تمہارے سامنے آئیں گے اسی دنیا کے اندر. تو اسی طرح سے ایمان آ سکتا ہے نا کہ جب یہ کہا جائے کہ اگر تم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوگا. انہوں نے وہ کیا، اس کا نتیجہ مرتب ہوا، ایمان ہو گیا حاصل. انہوں نے خلاف ورزی کی، اس نے کہہ رکھا تھا کہ خلاف ورزی کرو گے تو یہ تباہی آ جائے گی. خلاف ورزی کی، وہ تباہی آ گئی، ایمان ہو گیا حاصل. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ اس لیے دیے گئے تھے قوانین اور اصول تاکہ جب ان کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق نتیجے مرتب ہوتے جائیں تو ان کو ایک ایک چیز پہ ایمان آتا جائے کہ واقعی خدا کا قانون مکافات عمل برحق ہے. یہ تھا لقاء رب. اور پھر یہ تو ارباب شریعت بیچارے، انہوں نے تو اس کو قیامت پہ اٹھا کے چھٹکارا کیا. یہ ارباب طریقت ہمارے ہاں کے ہوئے تو ان کے ہاں تو جیسا میں نے عرض کیا ہر رات ملاقات ہوتی ہے رب سے ان کی. تو ان کی ملاقاتوں کا کہنا کیا ہے صاحب؟ کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ زنند. شریعت والوں کی ملاقات قیامت تک کسی دوسرے کو معلوم ہی نہیں. ان کی ملاقات بھی خلوتوں کے اندر ہوتی ہے راتوں کو، وہ بھی کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہے. جب پوچھیے تو یہ کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی باخدا تانا چشی ہے، تو بھائی صاحب خود جا کے ملاقات کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، بتانے کی بات تو ہے نہیں. وہ کہتا ہے دی اس لیے تھی یہ کتاب تاکہ وہ ان کو لقاء رب پر ایمان آ جائے. یہ تو اس زمانے میں دی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اس کے بعد یہ کتاب تمہیں دی، ہم نے اس کو نازل کیا مبارک. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا اور میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی. تجدید یادداشت کے لیے صحیح پھر دوہرا دوں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے متعلق کوئی اور خصوصیت نہ بتائی جاتی اور ایک لفظ یہی کہا جاتا تو دین سمجھ میں آ سکتا تھا انسان کو. اور پھر اسے دوہرا دوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان کے یہ جو مادے ہیں جہاں سے یہ الفاظ بنتے ہیں ان کے معنی اور مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. بڑی بنیادی چیز جسے محاورہ عرب کہتے ہیں وہ سامنے آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا. ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ دین نام ہے
اٹل غیر متبدل اصول جو اپنی جگہ پہ قائم ہوں، ثابت ہوں، محکم ہوں، ہلے نہیں وہاں سے۔ اب ایک شے جو اپنے مقام پہ اس طرح سے مستحکم اور ثابت ہے، وہ تو پتھر بھی ہو سکتی، پتھر تو بڑا اپنے مقام کے اوپر خود خزیدہ ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے، ہلتا ہی نہیں ہے، تو اس میں تو کامل جمود ہوا، یہ نہیں۔ برکت کی دوسری خصوصیت یہ ہے دین کی، میں نے ابھی دین کی بات کی تھی، کہ اصول اپنی جگہ پہ مستحکم ہے، لیکن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ان کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس میں نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھولتے پھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی شے جو اپنے مقام پر محکم اور ثابت ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اندر سے نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے، جیسے درخت، کہ وہ اپنے مقام پر ثابت بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر موسم میں، ہر زمانے میں اس میں ایک نشو و نما کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کہ جو شے اپنے مقام پہ جمی ہوئی ثابت ہو اور اس کے ساتھ اس کی نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے، اسے مبارک کہتے ہیں عربی زبان میں۔ صاحب میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ قرآن کریم کا لیا جائے اور بات سمجھ لی جائے، وہ کیوں بار بار کہتا ہے کہ ہم نے عربی مبین میں اس کو نازل کیا، لسان عربی میں نازل کیا، پتا تھا کہ عربی زبان تو ہے، وہ اس کی اہمیت بتاتا تھا کہ اس زبان کی اہمیت کتنی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم کے ان حقائق کے لیے، ان حقائق کی ذرا خصوصیت تو دیکھیے، قیامت تک تمام نوع انسانی کے لیے ضابطۂ حیات بننے کی خصوصیت کوئی چھوٹی خصوصیت نہیں ہے۔ ان خصائص کی حامل کتاب کے لیے صرف عربی زبان تھی کہ جو اس کی متحمل ہو سکتی تھی، کسی دوسری زبان میں اتنی وسعت اور یہ گنجائش تھی نہیں کہ وہ قرآن کے حقائق کو اس طرح سے اپنے دامن کے اندر سمیٹ لے۔ اب دیکھیے نا، ایک لفظ اس نے کہا ہے مبارک، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد تو یہ وحی آنے والی بات نہیں تھی، اسے قیامت تک کے لیے رہنا تھا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لا مبدل لکلمات اللہ، تبدیلی اس میں ہو نہیں سکتی، تو اس شے کو اپنے مقام پہ مستحکم ثابت اور برخود خزیدہ رہنا چاہیے نا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ پھر اس کی شکل تو پتھر کی سی ہو سکتی، تو وہ تو زمانے کا ساتھ دے ہی نہیں سکتی، ایسی شے کہ اپنے مقام کے اوپر جمی ہوئی بھی رہے اور اس میں نشو و نما کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ اسی لیے قرآن نے دین کو شجرتن طیبتن کی مثال دی، اور شجر بھی پھر طیب اور خبیث دو قسم کے، کیا بات ہے عربی زبان کی۔ طیب ہوتا ہے جو پھل پھول لائے، خبیث ہوتا ہے جو پھل پھول نہ لائے۔ نشو و نما دونوں کی ہوتی ہے اپنے اپنے انداز میں، اس میں سے کانٹے ہی اگتے ہیں، اس میں پھول آتے ہیں، یہ طیب ہے، وہ خبیث۔ فشجرتن طیبتن کیا ہے اس کی تفسیر، اس کا بات موجود ہے، اصلھا ثابت۔ دیکھیے مبارک کا ترجمہ، یہ تفسیر آ رہی ہے، اصلھا ثابت فروھا فی السماء، جڑیں پاتال کے اندر گڑی ہوئی، شاخیں آسمان کی فضاؤں میں جھولا جھول رہی ہیں، اور طیب ہے، پھل دیتا ہے، اور قرآن نے کہا تھا دائم، ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں محتاج، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اکلھا دائم قرآن نے کہا ہے، سارا سال پھل دینے والا، ہمیشہ پھل دینے والا، جمع ہوا اپنے مقام پہ، شاخیں لہلہا رہی ہیں، شجر ہے طیب، طیب بھی ایسا ہے کہ جو ہمیشہ پھل دینے والا شجر ہے، یہ ہے انزلناہ مبارک۔ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، اصول دائم اور محکم، شاخوں میں نشو و نما کی اتنی صلاحیت
کہ وہ پھیلتی چلی جائیں، بڑھتی چلی جائیں، اور پھر سما کہا ہے وہ بلندیاں جن کی حد کوئی نہیں. اگر افق کی طرف کہتا تو حد آ جاتی کہیں. سما تو غیر محدود ہوتی ہے، اور پھر اس میں بلندی کا ہے. یہی نہیں ہے کہ وہ سیدھا لے جانے والا ہے. صراط مستقیم کو واقعی سیدھا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتا کہ اس نے رد ذل معارج کہا ہے، سیدھا اور بلندیوں کی طرف لے جانے والا راستہ. قرآن کے الفاظ ہیں عزیزان من، اگر اس میں میں والی بات معاف کر دیجیے تو ہو سکتا ہے ذہن میں کہ سب کون اتنی محنت کر کے یہ کچھ کیے جائے. بہرحال میں نے اپنی بصیرت کے مطابق اس پہ محنت بھی آپ احباب کے لیے کر دی ہوئی ہے. میرے لغات القرآن میں جو قرآن کے مفردات کے معنی دیے ہوئے ہیں وہ اسی اصول کے متحد دیے ہوئے ہیں کہ مادے کے اعتبار سے ان کا جو معنی عرب اپنے اس زمانے میں جب نزول قرآن کے زمانے میں جو معنی لیتے تھے وہ معنی ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی. مبارک ہوں فاتبعوہ، اس کا اتباع کرو. یہ ہے عزیزان امام دین کا نقطہ. میں آگے آیت آتی ہے تفرقے کی، اس لیے وہاں میں جا کے کہوں گا، وہاں یہ تفصیل سامنے آئے گی کہ جس قوم جس امت کے اندر فرقے موجود ہوں وہاں اسلام نہیں ہوتا، کسی فرقے میں نہیں ہوتا. پونجی تو آتی ہے لیکن آنکھیں بند کر دینے سے تو حقیقت اٹل نہیں جاتی، اپنے مقام پہ رہتی. اب تب وہ ہو، سیدھی سی بات ہے کہ اس نے ابھی یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ اتباع کرو گے کسی اور کا بھی تو اس کے راستے سے بہکا کے سبل بن جائیں گے، مختلف پگڈنڈیاں تو وہ ہو جائیں گی، صراط مستقیم نہیں رہے گی. سبل تو پگڈنڈیاں ہوتی، وہ نہیں رہے گی. صرف اس کا اتباع ہے جس سے کہ یہ اس میں سے شاخیں الگ الگ تفرقے کی شاخیں، انتشار کی شاخیں، اختلاف کی شاخیں نہیں پھوٹیں گی. یہ ایک طریقہ تھا فتبعوہ ہو کا، یاد رکھیے صرف قرآن کا اتباع، لیکن ایک نظام کی حیثیت سے اس کا اتباع، اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے نہیں. وہ اگلی آیت میں بات آئے گی. واتقوا لعلکم ترحمون، اور بات وہی جو میں نے عرض کی تھی پچھلی دفعہ، تقویٰ راستے کی خاردار جھاڑیوں سے دامن بچاتے ہوئے اور پھر سیدھے نکل جائیں، یہ تقویٰ ہوتا ہے. لعلکم ترحمون، پھر وہی ترجمہ ہمارے یہاں کہا کہ تم پر رحم کیا جائے، وہی گاڈ از مرسی کرسچینٹی کا، رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون میں نے کہا رحمت کے معنی ہیں سامان نشو و نما اس انداز سے دینا جیسا رحم مادر میں بچے کو ملتا ہے. چیزیں ساری نشو و نما کی ہے، رزق بھی سامان بیسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک محسوس انداز ضروری ہے. رحمت وہ انداز ہوتا ہے جو تو رحم سے ہے. آپ دیکھتے ہیں وہاں کیسے نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. یہ جتنے باہر کے اسباب و وسائل کے طریقے ہیں وہ سارے وہاں مسدود ہوتے ہیں، وہ تو تین تین تہوں کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سانس بھی آتا ہے، خون کی گردش بھی ہوتی، نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں ایک لچک کا پہلو ضروری ہوتا ہے. وہ اس کا خون جو ہے وہ اس طرح سے ہائٹ کی طرح سخت نہیں ہوتا، ورنہ وہ بچہ تو وہاں شکنجے کے اندر گھٹ کے مر جائے. اتنی لچک اور لوٹ کے اس کے اندر وہ پہلو بھی بدلتا ہے، وہ سارے قوا کام کر رہے ہیں، دل دھڑکتا ہے، سانس لیتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اور بظاہر یہ محسوسات میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے وہ نہیں ہوتی. اس انداز سے جو نشو و نما ملتی ہے اسے رحمت کہا جاتا ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری صلاحیتوں کے برومند ہونے کے سامان تمہیں مل جائیں. اب مبارکن کے معنی سمجھ میں آ گئے. ایسا درخت طیب
کہ ہمیشہ پھل دے اور اس سے تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جائے. یہ تھا اس سے مقصد. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. یہ اس لیے کتاب دی، یہ عرب مخاطب ہیں اس دور میں، کہ تم یہ نہ کہو کہ صاحب یہودیوں کو بھی کتاب ملی تھی اور عیسائیوں کو بھی کتاب ملی تھی اور ہمیں تو کتاب ملی نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ تمہارا اعتراض بجا ہوتا، اس لیے دی. اور پھر اس اتمام حجت کے لیے بھی کہ تم کہتے کہ صاحب ہم اس وقت تو ٹھیک ہے غلط راستے پہ چلتے ہیں، اگر ہمیں بھی صحیح رہنمائی مل جاتی، صحیح ضابطۂ حیات مل جاتا تو تم دیکھتے کہ ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. تم یہ کہہ سکتے تھے. ہم نے اتمام حجت کیا اس ضرورت کے لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں کتاب نہیں ملی اس لیے ہم غلط راستے پہ ہیں، اس لیے یہ کتاب دے دی گئی. اور مقامات بھی ہیں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ خدا قوموں کو تباہ نہیں کرتا تا وقت سے پہلے ان کو یہ وارننگ نہ دے دی جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. تو گویا اس نے جو کہا تھا کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس پیغامات ہدایات یہ آتی رہیں گی، جو ان کا اتباع کرے گا ان پہ کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. تو یہ جو ذمہ داری لی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رہنمائی دینے کی، اسے وہ اس طرح سے پوری کرتا چلا گیا. اسی لیے ہر قوم کی طرف رسول، ہر بستی کے اندر نبی، یہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری رہا. اسی لیے کہا تمہیں یہ قرآن دی. اب اس کے بعد نبوت ختم ہوئی، پھر تو کتاب کوئی اور آنی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کس زمانے میں آ کے یہ ختم نبوت ہوتی ہے. یہ اس دور میں ہوتی ہے جب سامان نشر و اشاعت اتنے عام ہیں آج کہ اب دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہم تک یہ قرآن کی آواز پہنچی نہیں تھی. یعنی یہ عالمگیر کتاب بن گئی. یہ دور وہ آ گیا تھا کہ جس دور میں اب یہ پیغام عالمگیر بن سکتا تھا. یہ وجہ تھی کہ پیغام کو مکمل کیا، تمت کلمت رب کا صدقا وعدلا، مکمل کیا. لا مبدل لہ، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی، کریکشن سلپیں اس میں اب نہیں رہے گی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں، حفاظت بھی اس کی ہم کریں گے. صاحب مکمل غیر متبدل محفوظ کتاب، اور اس کے بعد وسائل نشر و اشاعت اتنے عام کہ اب یہ آواز گھر گھر تک پہنچ سکتی ہے. دنیا کی ہر زبان میں اس کے ترجمے، اور اب تو گوشے گوشے اور کونے کونے تک پیغام پہنچ سکتا ہے. دور وہ آ گیا ہے. اس لیے اس دور میں یہ جو کہا گیا کہ یہ کتاب تمہیں دی تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ صحیح اور غلط راستہ کون سا ہے، اتمام حجت ہو گئی. ورنہ یہ چیز غلط ہے کہ کسی قانون کا اعلان نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے کہ قانون کیا ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی پہ سزا دے دی جائے. یہ تو بڑا ظلم ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے متعلق تو کہا کہ اس لیے کتاب دی تاکہ تم یہ کہہ نہ سکو. مسلمانوں کے پاس کون سی حجت باقی ہے صاحب یہ کچھ کہنے کے لیے؟ چھوڑ دیجیے باقی دنیا کو کہ ان تک قرآن پہنچا یا نہیں پہنچا. ان کے تو ہر گھر کے اندر کتاب موجود ہے. یہ ایک حقیقت ہے. آج تو خیر موجود تو آج بھی ہے، لیکن اس سے ذرا پیچھے ہٹ کے تو ہر صبح ہر گھر سے جہاں چکی پیسنے کی آواز آتی تھی وہاں قرآن گنگنانے کی بھی آواز آتی تھی. اب بھی جتنی اس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان الفاظ میں جن میں تلاوت آج یہ مروج ہے، ورنہ تلاوت کے تو معنی کسی چیز کا پیروی کرنا ہے نا، کسی کے پیچھے چلنا ہے.
تو جتنی تلاوت یا قرأت قرآن کی آج ہوتی ہے کسی اور کتاب کی دنیا میں ایسی نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کے تو ہاں ہر وقت یہ موجود ہے. تو یہ قوم کہہ نہیں سکتی کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے ہم تباہ ہوئے. کیا یہ جو تباہی آپ پہ آئی ہے اس کے متعلق آپ کو معلوم نہیں تھا؟ یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یوں ہی، یہ ٹھیک ہے کہ جو اوپر کی 2-4 شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے جرائم بھی اتنے بڑے کبیر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو ان کو تختہ مشق بنا لیا ہے، آپ دیکھیے اس کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت ہے. یہ ہماری اپنی ذاتی بدمعاشی ہے کہ ہم انہیں ذمہ دار دے کے اپنے آپ سے بری ذمہ ہو جائیں کہ صاحب یہ دیکھو نا اس نے شراب پی تھی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. میں نے نہیں کچھ کیا تھا، ساری قوم نے یہ کچھ کیا تھا. ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں کے اندر نفس کی واف رکھی ہے جسے بدمعاشی کہتے ہیں، وہ ہوتی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ذمہ داری کے لیے کسی اور کو اپنے سامنے ٹارگٹ بنا لیتا ہے. ادھر توجہ مرتکز کی، قوم بری ذمہ ہو گئی. صاحب یہ جی اوپر ہائی کمان والے تھے، انہوں نے سب ٹھیک ہے، ان کی بہت بڑی غلطی تھی، ان کا بہت بڑا جرم ہے. بری ذمہ تو ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں. ہر ایک نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے اندر. وہ کنٹریبیوشن کیا تھی؟ باقی دنیا تو کمیشن بٹھاتی پھرے گی. جن کے سامنے قرآن ہے ان کو تو ضرورت ہی نہیں. قرآن نے ایک ایک چیز واضح کر دی تھی کہ یہ چیزیں جس قوم کے اندر پیدا ہو جائیں گی اس کا تباہ ہونا یقینی ہے. روز پڑھتے تھے، روز وہی کچھ کرتے تھے. اس نے جو کہا تھا کہ رنگ اور نسل اور زبان اور وطن کی بنیادوں پہ اگر تم نے ملت کو تقسیم کر دیا تو تباہی آ جائے گی، یہ ہے نا قرآن میں. روز پڑھتے تھے اسے حصول ثواب کے لیے، دہراتے تھے اسے، اور ملت کے ٹکڑے انہی چیزوں کے اوپر کر رکھے. تو اب اس نے جو کہہ دیا تھا کہ وہ یہ اگر کرو گے تو یہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. ذلت آمیز قرآن نے کہا تھا عذاب الہون، ذلت آمیز تباہی ہوگی، یاد رکھو اگر ایسا کیا تم نے. کیا حجت باقی ہے اس قوم کے پاس؟ وہ کہتا ہے اس لیے ہم نے یہ قرآن دیا تھا تاکہ تم بعد میں یہ کہہ نہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. سب کچھ معلوم تھا. اور یہ جو آج ان کے عیاشیوں اور فحاشیوں کے قصے گنانے والے لوگ ہیں، حیرت ہوتی ہے. خود یہ لکھتے ہیں اپنے ہاں کہ سن 65 میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ یہ ہوتا تھا. کیوں جی 65 سے 71 تک پھر زبان پہ تمہاری مہریں کیوں لگی ہوئی تھی؟ آج یاد آیا. اس وقت اگر اس چیز کو تم نے جو دیکھی تھی گوبر لاتے، ہو سکتا تھا کہ اس کی بھی اصلاح ہوتی، اس کی نہ ہوتی تو کام تو اپنی بچت کی کوئی صورت پیدا کر لیتے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ اس لیے قرآن دیا گیا تاکہ تم بعد میں کہہ نہ سکو کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا. اب نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا. کہا یہ چیز تھی فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ. اس مقصد کے لیے تمہارے پاس بینۃ. یہ بین اپنے ہم بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی بالکل واضح ہوتا ہے. بین، وہ قرآن اپنے آپ کو بین کہتا ہے، مبینات کہتا ہے آیات کو، مبین کہتا ہے اس کو، یہ سارا کچھ کہتا ہے. لیکن نہیں صاحب ہمارا ایمان ہے کہ نہیں جی یہ تو بڑا قرآن بڑا مجمل ہے، بڑا مبہم ہے صاحب. نہیں جی یوں نہیں سمجھ میں آ سکتا صاحب. بڑا الجھاؤ ہے اس کے اندر، بڑا التباس ہے اس کے اندر. یعنی وہ اپنے متعلق یہ کچھ کہتا چلا آ رہا ہے اور آپ اس کے متعلق یہ کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں. کیسے یہ دور ہوگا؟ اپنے اپنے اڈے الگ الگ قائم کیے ہوئے. ایک ہی قرآن ہے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے ہر فرقہ اپنے اپنے فرقے کے عقیدے اور مسلک کے مطابق کھینچا تانی شروع ہوئی ہے. اس کے اندر قرآن رہتا ہی نہیں ہے. پھر
اس لسی چ پانی پاؤنے نے کہ پانی ہی رہ جاتا، لسی مکی جاتی ہوگی. بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، یہ تو دیا ہم نے، آگے آئے ہم. ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، کہو ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا. یہاں ہے کذب بآیات اللہ، تکذیب ایک تو ہے کفر اختیار کرنا، یعنی کہ ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں کہ خدا کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، زبردستی تو ہم کرتے نہیں ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. کھلے طور پہ یہ کہو کہ نہیں صاحب ہم اس پہ نہیں چلتے، ہم سیکولر انداز سے جس طرح سے کہ ہماری مسلک کا تقاضا ہوگا، ہماری عقل و دانش کا تقاضا ہوگا ہم کریں گے. ٹھیک، یہ تکذیب نہیں، یہ اس سے کفر ہے، انکار ہے. تکذیب یہ ہے کہ آپ اس کو مانتے تو رہے زبان سے، عملاً اس کو جھٹلاتے رہیں. یعنی وہ کہے کہ اگر تم نے ملت کی تقسیم ان چیزوں پہ کر لی تو تباہ ہو جاؤ گے، اور ہم اسی طرح سے اس کی تفریح کو تقسیم کرتے چلے جائیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ نہیں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. اسے تکذیب کہتے کہ نہیں ایسے یہ کہتا ہے. یعنی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس پڑیا کو مت پھینکو، یہ زہر ہے، اس سے ہلاک ہو جاؤ گے، یہ چیز کہنا کہ نہیں ہو اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہے تکذیب. قرآن کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے اس کے بعد عملاً یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کرتے چلے جا. تکذیب آیا. افرائیت الذی کذب بالدین، ہے نا کتنی بری چیز، کذب بالدین. تم نے اس کو بھی جو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے، انکار کرنے والا نہیں. کون ہے یہ دین کی تکذیب کرنے والا؟ عملاً جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ جب پوچھو کون، الحمدللہ مسلمان صاحب داڑھی سے آپ یہ دو یہ معاشرے میں تنہا رہ جانے والوں کو دھکے دیتے ہیں. جن کے بچے بھوکے مرتے ہیں کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ پہلے ان کو کھلاؤ اور پھر اپنے بچوں کو کھلاؤ. تکذیب دین کرتے ہیں. ویل للمصلین الذین، دیکھیے میں نے جو کہا تھا تکذیب کے معنی یہ نہیں انکار کرتا ہے، یہ نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں. ویل للہ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. من صلاتہم ساہون، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا مقصد جو ہے اس کو واصل ہے. اس سے میں نے بتایا تھا یہ ساہون، یہ دھنیا آتا ہے نا دھنک لے کے تن کرتا ہے، وہ وہی ڈھونڈتا ہے. دھنک جو اس کے پاس ہوتی ہے اس میں ایک تانت ہوتی ہے، ایک کمان ہوتی ہے، اس میں چڑھائی جاتی ہے. تو پھر پوچھو نہیں کیسے وہ بڑے بڑے پہاڑوں پر روئی کے گالوں کی طرح دھنک کے رکھ دیتا ہے. اور اگر وہ کمان بھی موجود ہو اور وہ تانت بھی موجود ہو اور وہ الگ الگ رکھی ہوئی ہو تو پھر وہ کچھ بھی کرتی ہے، چیزیں دونوں موجود ہوتی ہیں. ساہون کہتے ہیں اس کمان کو جس کی تانت الگ کر دی ہوئی ہو. نماز وہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساہون اللہ جینا کیا کرتی گراؤں، وہ جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ کر کے چلے جاتے. کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھے اور یہاں تک نہ اٹھے دعائی مچ جاتی ہے. سوئے کس طرح سکھائے تھے اس طرح سے ہنسی کر دے ہوئے آگے نہیں نا. اچھا جی یہاں ہاتھ بند آگے نہیں نماز ہوئی نا، ایسے بند ہو گئی تھی. جی نہیں ہوئی تو کی ہوا تھا، ہو گئی تو ہوں کی ہوا ہو گئی یہ ہو گئی. پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ تیری نہیں ہوئی ہے کی ہوا جی، فاصلہ تھوڑا سا کٹ گیا، ٹھیک ہو گیا. ہاں ہو گئی جی. نماز تو یوں کراتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ رزق کے جسے بہتے ہوئے چشمے کے پانی کی طرح سے ہر گھر کے سامنے سے چلا جانا تھا کہ جس کا جی چاہے جتنا لے لائے اس میں بند لگاتے ہیں. رایت اللہ جی جو قبضے کو کرتی
دیکھا تکذیب کرنے والے، کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تکذیب کرتے ہیں یوں ہو جاتے ہیں، ذرا سا بس منہ رخ بدل لیتے، یہ ٹھیک۔ نماز میں رخ منہ طرف قبلہ شریف کے دہراتے ہیں، اہتمام اتنا ہوتا ہے کہ یہ پہلی جب یہ سلطنت خدا داد متشکل ہوئی ہے، پہلا کام انہوں نے کیا کہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارموں کے اوپر قبلہ کی طرف رخ کرنے والے ایروز لگا دیے۔ الحمدللہ رخ متعین ہو گیا، اس قوم کے ہر فرد کا قبلہ اپنا اپنا، نماز میں قبلے کا رخ متعین ہو گیا۔ صدف عنہا، قبلے کا رخ تو متعین کرتے ہیں، جو منتہا اور نصب العین قرآن نے بتایا تھا، دین نے بتایا تھا، اس سے رخ موڑ لیتے ہیں۔ سنیے اب جو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ٹھیک ہے قیامت میں جا کے جہنم ہوگی، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، یہ جو اس منتہا سے، اس نصب العین سے اپنا رخ یوں موڑ لیتے ہیں، سنجزی الذین، عربی جانتے والے جانتے ہیں یہ سین کیا ہے، دیر نہیں لگے گی، تم دیکھو گے ابھی اس کا بدلہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ صاحب کیا آئے گا؟ سوء العذاب، تباہی، بدترین قسم کی تباہی۔ کیوں؟ بما کانوا یصدفون، رخ بھی دوسری طرف موڑ دیا تھا۔ یہ ہوگا۔ قرآن نہ ملا ہوتا تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے کہ صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا، اسی تو ہوں یہ کہنے جوگے بھی نہیں رہے ہوئے، بلکہ ہمیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو وراثت کتاب کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، وارث کتاب کے وارث ہونے کا دعویٰ تو ہے نا، اور پھر یہ چیز جو ہوئی سنت الذین، عذاب کی آیتیں ممبروں پہ سے دہرائی جاتی تھی، صاحب عذاب آئے گا جناب، عذاب آئے گا صاحب، ذہنوں کے اندر کہتے ہیں کیا نقشہ تھا ان کے، ہر ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، تو گویا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عذاب یوں ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، گردونوں کے ہاتھ چونٹے آ گئے، مار مار کے سود بنا لیں گے، بس اس طرح سے آئیں گے، فرشتے آئیں گے یوں ماریں گے، اور پھر یہ ہمارے لیے تو پورا یہ چھوٹے چھوٹے سپاہی بھی کچھ کافی نہیں ہوئے گی، خود ہی آئے گا وہ تانے دار، اللہ نہیں آئے گا صاحب، ہنٹر ہاتھ میں لیے ہوئے ہوگا، بس یوں تھا جو نقشہ عذاب کا ان کے سامنے آتا تھا۔ آئے اس کا انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس آنے والے عذاب کی کچھ محسوس نشانیاں سامنے آنی چاہیے، دیکھ نہیں رہے، پھر ان سے کہو کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن پھر وہ محسوس طور پہ سامنے آ جایا کرتا ہے وہ عذاب، اس وقت پھر ایمان لانا یہ کہنا کہ ہاں صاحب آپ سمجھ گئے ہم ابھی کسی کام نہیں آیا کرتا۔ اور یہاں ایک بڑی عجیب چیز ہے، لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس نے اس سے پہلے کہ جب ابھی یہ چیز محسوس طور پر پک کے سامنے نہیں آئی تھی، اس سے پہلے جو اس چیز کی حقیقت کو اس نے نہیں مان لیا تھا، یہ اس سے پہلے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک کام اور اس کے محسوس طور پر نتیجے کے سامنے آنے کے درمیان ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہے تو سریع الحساب، وہ نتیجہ تو اسی وقت مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے جب بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر تو اس کے اندر تبدیلی تو اسی آن شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ محسوس طور پر آپ کے سامنے اس کی کونپل دیر میں جا کر آتی ہے۔ یہ جو وقت ہے درمیان کا، یہ وہ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے جس میں آپ بچ سکتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں تو ابھی مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، ابھی
وقت ہوتا ہے اس پہلی غلطی کی تلافی کے لیے دوسرے قسم کے کام کرنے کی. یاد رکھیے یہ توبہ جو کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یا اللہ میری توبہ کہنے سے توبہ ہو جاتی ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ, بس یہ صبح اٹھ کے 100 دفعہ پڑھا اور سارے معافی ہو گئی. قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو ان الحسنات یذہبن السیئات, جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی تلافی اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے بہتر قسم کے اچھے کام کرو. تو مہلت کے وقفے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قبل اس کے کہ تباہی کا آخری لمحہ آ جائے اتنا وقت ہونا چاہیے تمہارے پاس کہ تم اپنے ان غلط کاموں کے تقریبی نتائج کی تلافی کے لیے اچھے کام زیادہ کر دو. اسے توبہ و اصلاح کہتے ہیں. اور اگر یہ وقت ہی نہیں ہے تو پھر تو سوال ہی نہیں اس وقت, پھر توبہ کس کا معنی. لم تکن آمنت من قبل, یہاں تک تو بات یوں بھی صاف ہی ہے کہ ٹھیک ہے سر پہلے اس کے متعلق سوچنا چاہیے تھا. اب اگلی بات آئی عزیزان ماں جو ہمیں تو کہیں کا نہیں چھوڑتی. ہر مسلمان بحمدللہ مسلمان ہے, ایمان ہے, اللہ پہ ایمان ہے, رسول پہ ایمان ہے, سب چیزوں کے اوپر ایمان ہے. ایمان تو یہ ہے, یہ جو زبانی ایمان ہے. کہا ایک تو ان کو نہیں ایمان فائدہ دے گا کہ جب سامنے کوئی چیز آ جائے تو اس وقت کہیں کہ ہم ایمان لائے. ایک اور کیٹیگری بھی ہے, او کسبت فی ایمانہا خیرن, یا جنہوں نے ایمان کہنے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا اس کا ایمان بھی گیا. ایمان مانے کچھ نہیں رکھتے عزیزان سے ایمان, وہ تو کسی چیز کو صحیح ماننے کے معنی یہ ہے کہ اس کے مطابق کام کیا جائے تاکہ وہ نتیجہ نکلے. ایک ذمہ دار مانتا ہے کہ ہاں صاحب آج کل گنے کی فصل بونے میں بڑا فائدہ ہے, ایک ایکڑ سے 3-3 ہزار 4-4 ہزار نکلاتا ہے. یہ ہے موسم, اس میں اس قسم کا بیج ڈالتے ہیں, یوں زمین تیار کرتے ہیں, یوں کھاد ڈالتے ہیں, یوں ان کو پانی دیتے ہیں, یہ یوں گوڈی کرتے ہیں. وہ سب جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ واقعی صاحب اس سے اتنا کمال پیدا ہو جاتا ہے. بوائی کا وقت آتا ہے تو بیٹھا ہوگا بھی نرم. اب جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ واقعی صاحب اس سے اتنا کمال پیدا ہو جاتا ہے. بوائی کا وقت آتا ہے تو بیٹھا ہوگا بھی نرم. نہ زمین سنوارتا ہے, نہ بیج ڈالتا ہے, نہ کھاد ڈالتا ہے, جاتا ہی نہیں بدل کے اوپر. ہر جگہ بیٹھ کے کہتا رہتا ہے کہ صاحب بڑی کمائی ہے کماد کے فصل میں صاحب آج کل, اور خوب ہوتا ہے گنا صاحب, اور ہماری زمین میں تو اتنا موٹا ہوتا ہے, کہتا چلا جاتا ہے. کہیے کیا مل جائے گا اس کو اس کے بعد؟ کرا جاتا ہے. کہیے کیا مل جائے گا اس کو اس کے بعد؟ یہ جو بانس آپ کے یہاں چلی ہے, بانسیں تو پوچھو نہیں نا کتنی چلی ہوئی ہیں آپ کے یہاں, کہ ایمان کالی جو ہے اس سے بھی نجات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. بہت بڑی لمبی چوڑی چلی ہوئی ہے. بہت بڑا آپ کے یہاں ایک فرقہ اس چیز کا ہے کہ ہاں صاحب بس اتنا ایمان جو ہے نجات کے لیے یہ کافی ہے صاحب, ارجاء جسے کہتے ہیں. تو دوسرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ یوں نہیں ہے, یعنی باتیں اس پہ چلی ہوئی. قرآن کریم کی آیت موجود, او کسبت فی ایمانہا خیرن, جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی کسب خیر نہیں کیا ہے یہ ایمان اس کا کچھ فائدہ نہیں. سارے صحت کے اصول آپ کو اخبار ہوں, لیٹے رہے چارپائی کے اوپر آپ, ٹھیک ہے پلوان بن جاؤ گے تو سو جائے گا ضرور. او کسبت فی ایمانہا خیرن, اور ایمان اور عمل کا یہ ساتھ دیکھیے کتنا عجیب و غریب. محض کسی اچھے فارمولے کا دہرائے چلے جانا, اس کے متعلق کہتے چلے جانا کہ بہت اعلیٰ درجے کے فرض. ہمارے یہاں ہو یہ رہا قرآن کریم کے متعلق آپ کہیں بات سنیے یا لیکچر بھی سنیے, نہ گھر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری. لیکچروں میں بھی آپ دیکھیے تو قرآن کریم کی عظمت کے اوپر سے گھنٹوں لیکچر ہوں گے. اتنی بڑی تصنیفیں آپ کے یہاں موجود ہیں.
لیکن اس کے بعد زندگی ساری جتنی بھی وہ ساری اس کے خلاف جاتی ہے، کچھ فائدہ نہیں. او کا سبب فی ایمان یا خیر. ٹھیک ہے، پھر آ گیا وہی مولوی صاحب کہ کرو یہ کچھ قیامت میں دیکھنا. قیامت میں نہیں، بس نظروں سے اوجھل ہوا مردہ شروع ہو گیا. یعنی سامنے جب تک ہے نا رکھا ہوا بھی مردہ، اس وقت بھی نہ کوئی گردوں والا آتا ہے، نہ اس کی چیخیں نکلتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس وقت تو پتہ چل گیا نا کہ مولوی صاحب وہ کہاں ہے، آپ کہتے تھے کہ وہ مارا کرتے ہیں، چیخیں نکلتی ہیں، تو سامنے لیٹا ہوا کہنے کا ذرا ٹھہر جائے. جو ہی اس کو مٹی کے نیچے دبایا اور انہوں نے کہا کہ ہو گئی شروع. صاحب وہ تو کوئی آواز نہیں آتی. نہیں، اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی، تمہاری جوتیوں کی آواز اس کے کانوں میں پہنچ رہی ہے. یہ یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی ان چیزوں کا تعلق آپ کی اس زندگی سے نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ قل، اے رسول ان سے کہہ دو، قل انتظروا انا منتظرون. کوئی بات نہیں. تم کہتے ہو کہ نہیں یہ سنکھیا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اس سے ہلاکت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت، وہ کہتا ہے کہ یہ پھانکو اور چند منٹ کے لیے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، بات صاف ہو جائے گی. اگر یہ نتائج یہاں نہیں نکلتے تو یہ انتظار کس قسم کا ہے؟ دیکھ لو گے سامنے. عزیزان من، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے اوپر یا ہو رہا ہے، ہوا کیا ہو رہا ہے، برسوں سے صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ سب عذاب ہے. یہ عذاب جہنم ہے. اس نے تو اسی لیے وہ جہنم کے لفظ کے علاوہ اپنا عربی کا لفظ جو تھا، جہنم تو وہ ہے کہ وہ بھٹی جس میں انسان جلتے ہیں. اور جہنم اس نے کہا ہے کہ جہاں کوئی چلتا ہوا رک کے کھڑا ہو جائے وہ جہنم ہے. حرکت کا نام ہے انسان. جہاں اس کی حرکت ثابت ہوئی، جہاں کوئی قوم کھڑی ہو گئی، بس جس مقام پہ وہ کھڑی ہو گئی جہنم ہے. جہنم کے تو معنی ہے رک جانا. صدیوں سے جس عذاب کے اندر ہم مبتلا ہیں، یہی نہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ عذاب ہے. اللہ کی رحمت ہے، خدا کے مقرر بندوں کی نشانیاں ہی اتنی ہوتی ہیں. وہاں کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ آنے والے امام مہدی، پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب اب بھی کیوں نہیں آئے، اب بھی کیوں نہیں آئے. تو ایک بات میں نے خود بات سنا، بہت بڑی مسجد، انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے شرط یہ تھی کہ جب مسلمان انتہائی ذلت کے اندر، زوال کے اندر، پستی کے اندر گر جائیں گے، اس مقام پہ امام صاحب تشریف لائیں گے. اگر ابھی نہیں آئے تو یہ سمجھیے کہ ابھی تمہاری انتہائی ذلت میں کچھ فرق ہے. کھیتی کرو، میرا درجے کا بنا دیتے تیرے تھوڑے ہاتھ سے. جی منتظرون. عربی جاننے والے اس کو جانے کہ جہاں ان سے آیا ہے، اتنی نہیں کہا ہے. ہم بھی انتظار. جو صداقت کے اوپر، حق کے اوپر، عدل کے اوپر ہوتا، جسے یقین سے مان ہوتا ہے اس گل کا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہو کے رہے گا. کس انداز سے کہا ہے؟ کوئی انتظار کرو، منتظر، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. سبھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا نتیجہ کیا سامنے آتا. تو یہاں نتائج صاحب ہے. عزیزان من، دین انسان کو دنیا میں رہنا سکھانے کے لیے آیا. اچھا جی، پھر یہ جو چیز ہوگی کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر چلو گے تو سیدھے اس منزل تک پہنچ جاؤ گے. اگر یہ ملت واحدہ نہ رہی تو وہ آ گئی آیت عزیزان من. یہ تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی آیتیں آ گئی. ہمت ہے تو سنیے. بہرحال یہ تو نہ سنیں گے تو پھر کون سی معافی مل جائے گی ہمیں. یہ تو ہے نہیں ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرو گے تو بلی چلی جائے گی. یہ تو اپنا نتیجہ مرتب کرتی چلے جائیں گے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اللہ اکبر. ملت بات. میں یہی یہ کہہ دوں کہ آپ یہ جہاں جی چاہے واضح سنتے چلے جائیے.
جس مولوی صاحب سے جی چاہے پوچھ لیجیے، کبھی آپ کو وہ فرقے بندی کے خلاف کبھی کچھ نہیں بتائے گا، قرآن کی آیتیں بھی نہیں بتائے گا۔ جب یہ آیتیں آئیں گی نا، یہ عجیب تکنیک ہے ان کی، ان الذین فرقوا دینہم، یہ نہیں کہ جنہوں نے فرقے پیدا کر لیے، جس ترجمے نہیں کرے گا، جنہوں نے تفرقہ پیدا کر دیا یہ کہہ کے آگے بڑھ جائے گا۔ آپ نے دیکھا نا کہ اس میں وہ بات نہیں کھڑکتی۔ لیکن یہ تو قرآن ہے عزیزان نے، یہ تو کوئی راستہ بھی چور کے لیے چھوڑتا نہیں ہے۔ فرقہ کہہ رہے ہو، فرقہ بندی نہیں کہہ رہے نا، کہ فرقہ کہنے سے تو وہ خود فرقے میں ہوتا ہے۔ اس نے اتنا ہی نہیں کہا فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، اور خود ایک گروہ بن گئے، آ گئی بات۔ تفرقے کے معنی خود بتا دیے اس نے، گروہ بندی، فرقہ سازی۔ دین میں، ملت میں فرقے کا پیدا ہو جانا۔ دین کی بنیاد ہے عزیزان من، ایک آئین، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک دستور، ایک ضابطۂ قانون، ایک نصب العین، ایک منزل، اس کی طرف چلنے والا ایک کارواں، ایک کافر، ملت واحد۔ اس کے اندر فرقے پیدا کر دینا، یہ کیا ہے؟ کئی دفعہ آیتیں آئیں، پھر بات آ گئی ہے، اور یہ تو ہزار دفعہ کہنے کی بات ہے، وہی 30/31، 30/31۔ فرقہ پیدا ہو جانا جو ہے، قرآن اسے کیا قرار دے؟ وہ اسے شرک قرار دیتا ہے۔ جو قوم فرقوں میں بٹ گئی ہو اسے وہ قوم مشرکین کی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا مراحت تو بڑی آتی ہے، لیکن اس کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ ٹھیک، ولا تکونوا من المشرکین منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یاد رکھنا تم نے کہیں مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ سب مطمئن ہے کہ صاحب ہم خود تو نہیں پوچھتے، ہم تو نہیں مشرکین میں سے، بتاتا ہے یعنی من الذین، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر لی، وکانوا شیعاً، خود بھی ایک گروہ بن کے بیٹھ گئے۔ پھر اگلا لفظ، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ چھوڑتا نہیں، فرقوا شیعاً کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر فرقہ، ہر گروہ خوش ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، یہ باقی باتیں جاننی ہے ساری، ہر فرقہ یہ کم ہے۔ عزیزان من، اس خوش فہمی میں نہ رہیے کہ کوئی ایک فرقہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں دین کے اوپر، حق کے اوپر ہوں۔ فرقے امت میں پیدا ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کوئی ایک بنا لے رہے ہیں، پھر تو ہر فرقہ نہیں سمجھتا، مگر ہو رہتا ہے اس میں، فرے ہوں خوش ہو رہتا ہے، میں حق کے اوپر ہوں۔ امت میں فرقہ پیدا ہو جانا جو ہے، پھر وہ پوری امت بنائے اس فرقے کے، دین کے راستے سے ہٹ گئی ہوئی۔ اب ہر فرقے سے جس سے پوچھ لیجیے وہ کہتا ہے کہ صاحب میرا کیا قصور ہے، میں تو صحیح اسلام کے اوپر ہوں، یہ باقی ہیں جو فرقے بن گئے، وہ تو کہتا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اب اس کے لیے پھر وہ تھوڑی سی ان کو خوش فہمی میں رکھنے کے لیے ان لوگوں نے ایک حدیث وضع کر دی، چل بھائی، اس ایک حدیث میں اس طرح سے یہ گرہیں پختہ کی، حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 تو ان میں سے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ ان میں سے ناجی جنت میں ہوگا، اور 73 کے 73 اپنے اپنے یہاں سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہی کی جگہ جنت کی جان والا ہے۔ یعنی ہر فرقے کو یہ ایک اطمینان مل گیا، ضمانت مل گئی۔ جب بھی ایکسیپشن آپ نے اس میں کر دی تو ہر ایک کو اس میں ضمانت مل گئی کہ صاحب ہم ٹھیک ہیں، وہ جو ایک کہا ہے نا حضور نے وہ ہم ہیں۔ اب ساری باتیں آپ کے یہاں، لڑائیاں جھگڑے جتنے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ وہ ناجی ہم ہیں، یہ باقی نہیں، اور ہر ایک اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم۔ یہ تو ہو گیا شرک، قرآن کہتا ہے مشرکون، اور یہ جو آیت ہمارے سامنے تھی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اس سے تو عزیزان من پھر کہہ
سورہ روم کی یہ جو آیت تھی 30/31، اس سے تو خدا سے تعلق ختم ہوا، مشرک ہو گئے. باقی رہ گیا نا رسول اللہ. رسول سے ایک تعلق ہے جس سے امت بنتی ہے. یاد رکھیے امت رسول کی نسبت سے بنتی ہے. خدا پر ایمان لانے سے ایک امت نہیں بنتی، دین نہیں بنتی. رسول پہ ایمان لانے سے اس کی نسبت سے ایک امت بنتی ہے. یہ تو امت وحدہ تھی. اس آیت کو اور غور سے سنو. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کیے خود بھی ایک ان میں سے گروہ بن گئے. اے رسول لست منہم فی شیء، تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. خدا سے واسطہ نہ رہا تو شرک، مشرک ہو گئے. رسول سے واسطہ نہ رہا. سوچیے عزیزان مان، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امت میں فرقے پیدا ہو جانا، پھر ان میں سے کسی کا بھی تعلق نہ خدا کی توحید سے رہتا ہے نہ رسول سے رہتا ہے. اب ہر ایک ان میں سے کہتا کہ جی نہیں ہم تو فرقے والے نہیں ہیں صاحب، نہیں ہمارا فرقہ نہیں ہے صاحب. ہر شخص اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، ہم فرقے میں نہیں. آپ کو پتا فرقہ کیا ہے؟ یہ فرقہ بنتا کس طرح سے ہے؟ دین میں سند جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے. کسی معاملے میں آپ کو اختلاف ہو باہمی، دلائل آپ دیے جا رہے ہیں سب. ایک نے قرآن کی آیت جب پیش کر دی، کوٹ کر دی، تو وہ سند ہو گئی. اب اگر دونوں یہ قرآن کو ماننے والے ہیں تو بات ختم ہو گئی. جو اس نے کہہ دیا وہ حجت ہو گئی، وہ سند ہو گئی، خدا کی کتاب. سمجھے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اسے حکم نہیں مانتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. یہ ہو گیا دین. جب ہی اس نے کہا تھا نا فَاتَّبِعُوهُ، کسی کا اتباع کرو. جہاں اس نے کہا تھا نا کہ کس کا اتباع کرو، وہاں کہا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ. یہ ایک بڑی عجیب چیز، کس کا اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا الفاظ لے لیجیے، بڑے ضروری ہے. سورہ اعراف کی پہلی آیت ہے. 7/1 ہاں دوسری 7/3 7/3 اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہ ہے چیز اولیاء، جن کے تم بہت قریب ہوتے، جن کو اپنا سرپرست سمجھتے، جنہیں اپنے سے بڑا سمجھتے، ان کا اتباع نہ کرو. تو یہ نظر آ گیا کہ اتباع اگر ما انزل اللہ کا ہو، قرآن کا ہو، تو پھر تو فرقہ بنتا نہیں. فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آپ کے نزدیک سند اور حجت کسی انسان کا قول ہو جائے. باقی یہ ہے اللہ نے مان لیں، کوئی فرقہ آپ لے لیجئے، ان سے کوئی بات کیجئے، آخر میں جا کے کسی نہ کسی انسان کا قول آ جائے گا صاحب جس پہ وہ حجت اس کو قرار دے گی. اس میں سب سے بڑے اہل حدیث حضرات کہا کرتے ہیں کہ نہیں سر ہم تو کسی انسان کا قول نہیں مانتے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی حدیث یا حدیثوں کا مجموعہ امت کو مصدقہ طور پہ دے جاتے نا، جیسے قرآن دے گئے تھے، تو وہ تو حدیث رسول ہوتی. حضور نے تو دیا ہی کوئی نہیں ایسا. اب جسے یہ حدیث رسول کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ سب سے زیادہ معتبر ترین کتاب بخاری شریف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد ایک شخص نے انفرادی طور پر اپنے طور پر بخارا سے پوچھا. بڑی محنت کی اس نے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ محنت کیا تھی؟ اپنے طور پر حضور کے زمانے کی باتیں جو 250 سال کے بعد لوگوں میں مشہور تھی، وہ اس میں ایک جگہ اکٹھی تھی.
اکٹھی کر کے وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ کے قریب اتنی باتیں مجھے لوگوں کی زبانی سنائی دی. 250 سال کے بعد سن لو عزیزان من زبانی باتیں. تیسری میں نے اکٹھی کی. پھر بھائی وہ کہاں 6 لاکھ کہا کہ 5,94,000. تو میں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب یہ تو غلط ہے. جو اتنی اس زمانے میں یہ عام ہو گئی تھی کہ 6 لاکھ میں سے 5,94,000 تو ان کے مضبوطی کی ایسی تھی جو اعتبار کے قابل نہیں تھی, وہ تو چھوڑ دی. 6,000 انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاں یہ رکھ لی. تو یہ کیا چیز ہوا؟ یہ مجموعہ. جو باتیں رسول اللہ کی طرف منسوخ کی جاتی تھیں حضور کی وفات کے 200-250 سال بعد, ایک شخص نے اپنی بصیرت میں سے ان میں سے ان باتوں کو صحیح سمجھا. ارے تو مجھ پہ کیا یہ لازم آ گیا کہ میں ان کی بصیرت پر ایمان لے آؤں؟ ایک شخص کی بصیرت ہے, اس کے پاس خدا کی تو کوئی سند نہیں ہے, اس کے پاس رسول کی کوئی سند نہیں ہے, اس کی ایک بصیرت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اب مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو بخاری اور مسلم, دوسرا مجموعہ حدیث ان کے بعد جو ہے مسلم کا, جو شخص بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث سے بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. یہ اہل حدیث حضرات کا یہ ہے عقیدہ. اب کفر اسلام کا معیار ہو گیا امام بخاری اور امام مسلم کے انتخاب کی جو بصیرت انتخابی ہے نا, اس پر قیامت تک کے لیے ایمان لاؤ تو آپ مسلمان, اگر اس میں شبہ کرو تو آپ کافر. وہ تو ایک حدیث پہ کہا. آگے آئے ہمارے فقہ والے. فقہ والوں کے ہاں حنفی فقہ والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ تعداد میں رہے ہوئے. حنفی فقہ والے حدیث سے انکار نہیں کر رہے, لیکن بخاری اور مسلم, بخاری کی بلکہ قریباً 200 حدیثیں ہیں احکام کی جن کا یہ انکار کرتے ہیں. اس لیے اہل حدیث کو رہے الگ. ان کے نزدیک سند امام بخاری اور مسلم. یہ فقہ والوں کے لیے سند ان کے ہاں کا فقہ کا امام. انہوں نے جو آپ کے ہاں شریعت میں مسئلہ دے دیا, جو قانون دے دیا, جو حکم دے دیا, جو قول دے دیا, وہ قول سند اور حجت, یعنی کسی معاملے میں بحث ہوتی ہو ان کے ہاں اس امام کا قول, اور پھر وہ بھی ان کے ہاں کی ان جو کتابوں کے اندر ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے. حنفی تو یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہی فقہ میں نہیں. یہ ساری کتابیں اوروں کی ہیں, لیکن کسی نہ کسی شخص کے اوپر جا کے بات ٹک گئی, اس کا قول. وہ حدیث والوں نے یہ بات کہی کہ قرآن تو ساتھ ہے, بشرطے کہ یہ قرآن اس حدیث کی اگر تعین کرتا ہے تو پھر تو وہ قرآن مان لو اتنا اس میں, اور اگر کہیں ٹکراؤ ہو جاتا ہے حدیث میں اور قرآن کی آیت میں تو حدیث جو ہے وہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیتی. چلیے صاحب, اور حدیث ہے کسی ایک شخص یا 2-3 اشخاص جو ہیں امام بخاری اور مسلم اور نیسابوری, ان کی انتخاب کی بصیرت ہی آپ کہیں گے نا, اور کیا. فقہ والے آئے, انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ صاحب ہمارے امام کا کوئی قول جو ہے اگر اس کی تعین قرآن اور حدیث کرتی ہے تو ان کو تو لیا جائے گا, اور اگر یہ دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا تو قول واجب الاتباع ہمارے امام کا ہے, یا تو ان کی تعبیر ایسی کرو قرآن حدیث کی جو اس کے مطابق ہو جائے, اور اگر نہیں ہو سکتی تو پھر اسے منسوخ سمجھا جائے, اتباع اس کا ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قرآن نے کہا کہ ان اشخاص کی پیروی نہ کرنے لگ جانا. کہیں آپ دیکھیے گا فرقے کے متعلق ایک شخص ہوگا جس کا قول حجت ہوگا, آپ اس شخص کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے, اس کے قول کو رد نہیں کر سکتے, اس کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے. شخصیتیں اتنی بڑی ہوگی, یعنی کسی چیز میں قرآن کا مضمون سمجھنا کسی سے, استاد سے سمجھانا اس کا,
یہ سمجھنے سمجھانے کی بات اور ہے، لیکن اگر یہ چیز کہی جائے کہ یہ بات جو میرا استاد کہتا ہے وہ سند ہے، بس یہاں شرک ہے، یہاں سے گھر کا بنتا ہے۔ فہم و تفہیم، درس و تدریس یہ تو جاری ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ آپ درس سنتے ہیں، قرآن میں سمجھاتا ہوں، آپ کو پورا حق حاصل ہے، مجھ سے اتفاق کریں، مجھ سے اختلاف کریں، مجھ پہ تنقید کریں، کیا نہیں ہم نہیں مانتے، غلط کہتے۔ لیکن اگر کسی شخص نے باہر یہ کہہ دی کہ صاحب پرویز صاحب یہ کہتے، اس نے کہا کہ نہیں سر اس معاملے کے اندر قرآن کی آیت تو یہ، اور اس نے کہا کہ نہیں سر میں تو جو کچھ پرویز صاحب کہتے ہیں سر میں تو وہ مانتا ہوں صحیح، بس یہ فرقہ ہے، یہ شرک ہے۔ اب پرویز صاحب نے خدا کا درجہ لے لیا۔ سارے اس 1000 سال میں آپ کے یہاں ان اشخاص نے یہ درجہ لیا ہوا ہے، کسے کہتے ہیں فرقہ۔ یوں تو کوئی نہیں اقرار کرتا ان میں سے کہ ہمارا فرقہ ہے۔ اب اس دور کے اندر اب جو اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں قرآن کی آواز بہت اونچی اٹھی ہے، عام ہوئی ہے، یہ آیتیں عام ہوئی ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ صاحب نہیں، یہ ایک مکتب فکر ہے صاحب، لو مکتب فکر ہے، جو فکر ہے کسی انسان کی وہ تو حجت نہیں ہو سکتی، دلیل نہیں ہو، سند نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے ایسا سوچا ہے تو آپ تو سند مانتے ہیں اسے۔ بتائیے تو صحیح، اگر یہ فکر کی حیثیت ہی یہ ہے، کیا آپ اس کے لیے ماننے کو تیار ہیں کہ آج ایک بات ایسی کہی جائے جو بقول آپ کے امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی کے خلاف جائے اور آپ اسے صحیح مان لیں؟ فکری بات تو یہ ہے نا کہ آپ بھی سوچیں گے، ہم بھی سوچتے ہیں، سوچ کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، وہاں تو سوچ تو حرام ہے۔ وہاں جہاں آپ نے کسی انسان کو، شخصیت کو آپ نے سند مان لیا، سوچ ختم ہو گئی آپ۔ اور قرآن سوچ ہی تو دینے کے لیے آیا تھا کہ یہ اصول ہے، خود سوچو اس کے اوپر۔ باقی رہا ملت کا عمل جو ہے، وہاں آ کے اختلاف پیدا ہوتا ہے نا، وہاں آ کے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، وہاں فرقہ بنتا ہے جہاں آپ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے نظام مملکت، یہ تھی چیز، پوری امت کا ایک نظام آپ کے لیے فکری حریت آپ کو رہے گی۔ آپ قرآن کے ان حقائق کو میں نے یوں سمجھا ہے، اس نے یہ سمجھا ہے اپنے طور کے اوپر، لیکن جہاں عمل کی صورت آئے گی قوم کے لیے، وہ ایک راستہ ہوگا، ساری قوم کو ایک طریقے کے اوپر چلنا ہوگا، طریقہ وہ ہوگا جو اسلامی نظام تجویز کرے گا اس کے لیے۔ یوں پھر کے ختم ہوتے ہیں عزیزان من، ورنہ کل علم بوالدین فرق کرے۔ اور اگر یہ مملکت ہی کسی خاص حزب کی، کسی خاص فرقے کی ہوئی تو وہ تو سب سے بڑی مشرک خود ہے وہ مملکت۔ آج آپ کے یہاں بنائے جا رہے ہیں نا، میں نے کہا تھا کہ یہ دور اب آ رہا ہے جس میں شکر ہے اللہ کا، قرآن کی آواز اونچی ہوئی ہے، اعتراف کرنا پڑا ان لوگوں کو 24 برس سے عزیزان من، پھر میری اس میں کو معاف کر دیجئے گا، یہ چلے آ رہے تھے اس دعوے کو لے کے کہ کتاب و سنت کے مطابق یہاں ضابطۂ قوانین بنے گا، اور میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے کوئی ضابطہ ایسا نہیں بن سکتا جو آپ کے تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہو، اور مملکت کا ضابطہ تو ایسا ہونا چاہیے جو سب کے اوپر ایکولی اپلائی کرے، ہر ایک کے اوپر منطبق ہو، اور ایسا نہیں بن سکتا۔ آپ کو معلوم ہے 24 برس شور مچاتے چلے جائیں، منکر حدیث، منکر شان رسالت، یہ اور وہ بہت اچھا کرتے چلے جائیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب آگے بلاخر جو سب سے زیادہ مجھے کافر کہنے والے، شور مچانے والے تھے، انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ کوئی ضابطۂ حیات کتاب و سنت کے مطابق ایسا نہیں بن سکتا جو سب فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ اب علامہ مودودی صاحب کی تحریر موجود ہے، نہیں بن سکتا۔ چلو
یہی تو اقرار ہوا، نہیں بن سکتا۔ اور اب جو نئی مملکت یہ پھر بنی، اس کو جو انہوں نے اپنے ہاں کا وہ بھیجی ہیں قراردادیں کانسٹیٹیوشن آئین بنانے کی، اس کے اندر پہلی قرارداد یہ ہے کہ مملکت میں کتاب و سنت کے مطابق ضابطۂ قانون بنا جائے، جو نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے فتنے کا بیج بویا جاتا ہے۔ 24 سال تک اعتراض کے ساتھ یہ سارے بےایمان ہیں جی، یہ بناتے نہیں، دیکھیے صاحب شریعت کا قانون نہیں بناتے، قانون نافذ نہیں کرتے، بڑے بےایمان ہیں، سب کچھ نہیں حاصل کرتے۔ لوگ بھی بیچارے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ واقعی نہیں بناتے، نہیں کرتے۔ وہ شرط وہ عائد کرتے ہیں جس کے مطابق اب پرویز صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، وہ خود یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ نہیں بن سکتا، لکھا ہوا موجود ہے، نہیں بن سکتا، اور ان سے پھر مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس کے مطابق بناؤ۔ اب پھر شور مچنا شروع ہو جائے گا کہ دیکھو جی نہیں بناتے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب تمہارے اپنے اندر اختلافات ہیں، ان اختلافات کو رفع کرو تو پھر ہم کچھ بنائیں بھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اختلاف ہے، دیکھیے ہم اختلاف مٹاتے ہیں۔ وہ جی شاید 51 علماء کرام غالباً اکٹھے ہوئے، سن 51 میں 33 علماء کرام مختلف فرقوں کے اکٹھے ہوئے۔ متفقہ کا انہوں نے فیصلہ ان کے حکومت کے پیش کر دیا، 22 نکات کو کہتے ہیں کہ جی اس پہ ہم سب اکٹھے اس کے مطابق بنا دیجیے۔ جی آپ کو پتا ہے کہ ان میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے 22 نکات میں سے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مملکت کا قانون کتاب و سنت کے مطابق بنایا جائے۔ اکٹھے ہو گئے اس پہ۔ اب جو ان سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے ہم نے متفق علیہ مطالبہ دے دیا کہ اس کے مطابق بنایا جائے گا، جس کے مطابق خود کہہ دیا کہ نہیں بن سکتا۔ جب ان سے کہا گیا کہ صاحب یہ نہیں بن سکتا تو کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ نہیں بن سکتا تو ملک میں حنفی قانون رائج کر دیا جائے کتاب و سنت کے مطابق۔ اہل حدیث سارے وہاں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم بنا کے رکھو، دیکھو کھانا لا چڑی اچھے لگ دے، کہنے لگے ہم اس کو مانتے ہی نہیں اسلامی۔ یہ بات تھی سنیوں کی آپس میں۔ یہ آج رات نے کہا ہاتھی نہ ہوتا گائے، تھوڑی فکا تھوڑی حدیثاں تھوڑے نہ، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ عزیزان ایمان یہ ہے فرق الدین، یہ عملی چیزیں ہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں، یہ کوئی مذاق کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب 24 سال ہو گئے اس مملکت کو بنے ہوئے، اسلامی مملکت کو ایک قدم آگے نہیں اٹھایا جا رہا، قانون نہیں بنایا جا رہا، بتائیے تو صحیح، یہ واقعات ہیں۔ فرقوں کی موجودگی میں جو چیز مطالبہ ان کا ہے وہ یہ کہ شخصی جہاں تک قوانین پرسنل لاز ہیں وہ تو ہر فرقے کے اپنے اپنے، چلیے صاحب یوں فرقوں کی جگہ تو مضبوط ہو گئی نا پرسنل لاز کا، صاحب پبلک لاز جو ہیں وہ تو سارے اکٹھے ہونے چاہیے، یعنی وہ تو مملکت کا ایک قانون ہوتا ہے نا جی، آپ سمجھ لیں نا پبلک لا سے اب کیا ہوگا، وہ مملکت کا ایک ہوتا ہے۔ مطالبہ یہ تھا کتاب و سنت کے مطابق بناؤ، اقرار کر لیا کہ نہیں بن سکتا اس کے مطابق، پھر کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں فقہ حنفی لے آئی، حنفی فقہ لائے ہیں تو وہ سارے ان کے پیچھے پڑے گئے کہ ہم تو اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے، ان لاؤ صحیح اس طرح سے۔ کیا کوئی طریقہ بھی ہے؟ طریقہ وہی ہوگا اگر کسی مملکت نے پھر واقعی ہی اپنے آپ کو اسلامی بنانا ہو اور یہ کرنا ہو کہ مسلمانوں کے اندر اسلام کے مطابق ایک نظام اور ضابطہ رائج ہو جائے، اس کی شکل یہی ہوگی کہ وہ خود جو ہے کسی فرقے سے متعلق نہ ہو، قرآن کو بنیاد قرار دے کے
اس زمانے کی ضرورتوں کے مطابق خود قوانین وہ وضع کرے جو اس کی چار دیواری کے اندر رہے، اس سے نہ ٹکرائیں، اور ان کا اطلاق سارے قوم کے اوپر یکساں طور پہ کریں۔ یہ ہے طریقہ عزیزان احمد، جس میں ہمت ہو یہ کرے۔ اگر ایسی چیز نہیں ہے تو سب دھوکہ ہے، سب منافقت ہے، یعنی جو بن نہیں سکتا خود کہتے ہیں، اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یوں بنا۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ فرقہ جب موجود رہے، فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، مشرکین میں سے قرآن نے قرار دیا ان کو، کہہ دیا رسول سے کہ تمہارے ساتھ واسطہ نہیں، نہ کتاب سے واسطہ نہ سنت سے تعلق۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی سنیے۔ 3/104 104 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، دیکھنا مسلمانوں، تم نے کہیں ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے فرقے پیدا کر دیے۔ میں نے کہا نا جہاں بھی قرآن نے یہ کہا ہے تفرقوا، وہ ہمیں چھوڑا نہیں ہے ایسے کہ جو دینی ایمان ہے اس کے پہنا دو، فوراً ساتھ دوسرا لفظ لے آتا ہے۔ واختلفوا یعنی اختلاف نہ پیدا کر دینا۔ من بعد ما جاءہم البینات، اس قدر واضح کھلی ہوئی تعلیم آ جانے کے بعد اختلاف نہ پیدا کر دے، تفرقہ نہ پیدا کرنا، فرقے نہ بنا لینا۔ ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسا کر لو بڑی ہی سخت قسم کی تباہی آئے گی تمہاری اوپر۔ اس تباہی کی تفاصیل کے قرآن نے شرح و بس سے اپنے ہاں بیان کی ہیں، لیکن اس وقت تو میرے سامنے تو ایک لفظ آیا ہے، اسی کو نام عذاب عظیم، اسود وجوہ، چہروں پہ کالک مری جائے گی، روسیا ہو جائے گی دنیا میں۔ عذاب عظیم اسود وجوہ، روسیا ہی میں۔ ان سے کہا جائے گا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہروں پر سیاہی ملی جائے گی، جنہیں روسیاہی نصیب ہوگی، وہ کہیں گے کہ روسیاہی کہاں کیسے آ گئی، کہاں کیسے آ گئی؟ اکفرتم بعد ایمانکم، وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، کم وقت ہوتا ہے کہ نہیں؟ فذوقوا العذاب، تو چکھو مزہ اس عذاب کا، بما کنتم تکفرون، جس پہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور امن کفر اختیار کیا ہوا تھا، کم وقت تم نے چکھو اس پر روسیاہی۔ لست منہم شیء، رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کے معاملے کا، ان کا فیصلہ آخری جو ہے خدا کے قانون کے مطابق ہوگا، وہ پھر واضح کر کے بتا دے گا کہ تم کرتے کیا تھے، ہماری کرتوت کیا تھے۔ کہا یہ ہے کیفیت عزیزان ایمان۔ اب اس کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت باقی رہ گئی، کسی کمیشن بٹھانے کی ضرورت رہ گئی کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ عزیزان ایمان اس سے انکار کرو، ٹھیک ہے، کہو کہ ہم نہیں مانتے کسی بھی اس قسم کی رہنمائی کے اصولوں کو، سیکولر طور کے اوپر جس طرح سے ہماری مسلط کا تقاضا ہوگا، جس طرح سے ہماری عقل و بینت چاہے گی، ہم اس کے مطابق یہ کچھ کریں گے۔ چلیے برسمیل تنظم صحیح، وہی کی روشنی تو بات ہی کچھ اور ہوتی، لیکن بہرحال جیسے میں کہا کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ ایمان تو پوچھو نہیں کہ کیا نتائج رکھتا ہے، کفر بھی اپنے نتیجے رکھتا ہے اگر اس میں مناسبت نہ ملی ہوئی ہو تو، چھونا مستاجر ہی صحیح، کچھ وقت کے لیے صحیح، نتیجے رکھتا ہے وہ۔ لیکن یہ جو آپ کے یہاں کی روش ہے نا کہ وہ
زبان سے آپ ان چیزوں کو مانتے چلے جا رہے ہیں، عملاً اس کے خلاف کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے منافقت کہتے ہیں۔ اور یہ تو جہنم کے پھر پسترین درجے میں قرآن کہتا ہے نا یہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے جو جہاں جس مقام پہ ہم ہیں، کوئی چیز جو یہاں اٹھی کسی مملکت کے تقاضے کے مطابق، امت کی مصلحت کے مطابق کوئی بات کی، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر عقل و فکر کی روح سے غور کرتے، آواز اٹھ گئی جناب شریعت کی روح سے ناجائز ہے، یہ شریعت کی روح، بھائی اگر کہتے کہ قرآن کی روح سے ایسا جائز نہیں ہے تو متعین بات تھی شریعت کی روح سے جائز، تو بھائی وہ کہاں ہے وہ شریعت روح؟ ہر ایک کی شریعت اپنی اپنی۔ یہاں انہوں نے کہا فیملی پلاننگ صاحب کا یہ ملک کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، میں اس مسئلے پہ گفتگو نہیں کر رہا، میں شریعت بتا رہا ہوں۔ اس قدر قیامت یہاں برپا کی گئی کہ یہ خلاف شریعت ہے، خلاف شریعت۔ 2 ہفتے ہوئے ہیں یہاں رباط میں، آپ کے یہاں ساری دنیا کے مسلمانی ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی ہے، اس میں سارے علماء کرام اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ وہاں قرارداد بات کی ہے کہ فیملی پلاننگ بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ کل متعین تو خدا کی کتاب ہے، یہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ میں سے خدا کی کتاب کا وہ حوالہ دے اور ایک اس کو جائز قرار دے دوسرا ناجائز قرار دے۔ شریعت کی تو ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں چلتی، ہر ایک کی اپنی اپنی شریعت۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں عزیزان من جسے دوسرے فرقے نے کافر قرار نہ دے دیا، کوئی نہیں ہے اس وقت۔ آپ پوچھئے تو صحیح کہ شریعت حقہ یا اسلامی شریعت جو ہے وہ ہے کہاں پھر کن کی؟ پھر سن لیجیے عزیز عالمان، بہرحال اگر کسی نے بھی کسی مملکت نے یہ چاہنا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ایک امت واحدہ قائم کر کے اسلامی نظام قائم کرے، اگر اس میں ضرورت ہے، ایمان ہے اس کا، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوگا، خود کسی فرقے سے وہ منسوب نہ ہو، قرآن کریم کو وہ اپنا بنیاد قرار دے اپنے یہاں کے قوانین کی، اپنے زمانے کے تقاضوں اور مصلحتوں کے مطابق بیٹھ کے باہمی مشاورت سے اس کے اصولوں کی روشنی میں اس کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے یہاں وہ جو قوانین وضع کرے اسے آپ اسلامی شریعت کہیں گے۔ یہ بدلتی رہے گی حالات کے تابع، یہ اصول محکم رہیں گے قرآن کریم کے۔ یہ ہے مبارک کتاب جسے قرآن نے کہا ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے، یہ نہ کریں گے نہ کریں، زمانہ خود آ رہا ہے اس کی طرف، وہ اس کی چیزوں کو ایک ایک کر کے لے رہا ہے، یہ لیتے ہوئے انسانی تجربے کی بنا کے اوپر آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ کارواں ایک ایک لیتا ہوا کسی ایک دن وہاں جا پہنچے گا کہ جہاں ان چیزوں کو وہ لے گا۔ یہ طریقہ ایسا ہے جس میں یہ فرقوں سے اونچا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اور کوئی طریقہ عزیزان مان نہیں ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا اور وہ آ کے یہ کر کے دے جائے گا آپ کو، پھر وہ شخصیت پرستی ہے عزیزان مان۔ قرآن کی قدمیت کے بعد کوئی آنے والا نہیں آئے گا، قرآن ہوگا اور ملت وہ ہوگی کہ جو قرآن کو اپنا مرکز بنائے گی فکر کا، اس کے تابع خود بیٹھ کے باہمی مشاورت سے وہ یہ چیزیں طے کریں گے۔ اب کوئی آنے والا نہیں ہے، آنے والا تو پھر ایک نیا فرقہ بنا کے چلا جاتا ہے، جسے قرآن نے پھر شرک قرار دیا ہے۔ یہ ہے طریقہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت 160 تک ہم آ گئے، 160 61 سے آئندہ ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔